خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر نبی اپنے ساتھ اپنی امت کے لیے چار چیزیں لے کر آتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہمارے لیے اللہ جل شانہ کی طرف سے چار چیزیں لے کر آئے۔ پہلی چیز ہے کلمہ، جو سب سے پہلی چیز ہے، جو کہ ہمارے ایمان والا ہونے کی دلالت ہے، مسلمان ہونے کی دلیل ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دوسری چیز جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام لے کر آئے وہ مختلف عبادات ہیں، نماز کا پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج پر جانا، نوافل پڑھنا اور قرآن پڑھنا، عبادات کرنا اور بہت ساری چیزیں جو عبادات ہیں، یہ دوسری چیز۔ تیسری چیز جو ہے وہ ہے معاملات اور اخلاقیات۔ اخلاقیات، معاملات، کیسے کاروبار کرنا ہے، کیسے تجارت کرنی ہے، دوستوں کے ساتھ کیسے میل جول رکھنا ہے، کوئی دشمن ہے اس کے ساتھ کیا معاملہ رکھنا ہے، اس کے ساتھ کیا حسن سلوک کرنا ہے، اس سے کیسے پیش آنا ہے، بڑوں کے ساتھ کس طرح شفقت کا معاملہ رکھنا ہے، ان کی عزت کس طریقے سے کرنی ہے، ان کے ساتھ عزت کا معاملہ کیسے رکھنا ہے، چھوٹوں کے ساتھ کس طریقے سے محبت رکھنا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کیسے رکھنا ہے۔ تو یہ جو معاملات اور اخلاقیات، وہ آپ جانتے ہیں کیا ہے، کسی کی غلطی کو کس طرح معاف کر دینا، کس کے ساتھ کیا کاروبار کا لین دین کرنا ہے، کس طریقے سے حلال چیزیں جو ہیں اس کو فالو کرنا ہے، حرام کا بائیکاٹ کرنا ہے، کوئی میرے آپ کے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے۔ معاملات اور اخلاقیات، یہ تیسری چیز ہے۔ معاشرت، معاملات، اخلاقیات، یہ ساری چیزیں آ گئی۔ اور چوتھی چیز معاشرت ہے۔ ذرا اس کو ہم گہرائی میں جانے کی کوشش کریں گے۔ معاشرت، ہمارے معاشرے میں شادیاں کیسی ہونی چاہیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کیسے کی اپنی بیٹی کی، حضرت ماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی۔ ہمارے ہاں بیت المال کا کیا سسٹم ہونا چاہیے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بیت المال کا کیا سسٹم تھا۔ اس زمانے میں بھی سود کے ساتھ بینکاری کی جاتی تھی کہ اس زمانے میں بھی سودی نظام قائم تھا، اس کا نظام چلتا تھا یا نہیں چلتا تھا۔ وہاں پر لوگوں میں زکوٰۃ کس طریقے سے تقسیم کی جاتی تھی، بانٹی جاتی تھی۔ وہاں پر جب اللہ کے راستے میں جب لوگ نکلتے تھے تو کیا معاملات ہوتے تھے ان لوگوں کے، وہ کس طریقے سے اللہ کی راہ میں نکلتے تھے، ان کی سخاوت کا کیا عالم تھا، کیا حال تھا۔ کیا وہ لوگ تنگ دست ہونے کے باوجود اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتے تھے، غریبوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے، یا صرف وہی لوگ کھانا کھلایا کرتے تھے اور غریبوں کی امداد یا مدد کرتے تھے جو پیسے والے تھے، جو مالدار تھے۔ یہ چار چیزیں جو میں نے ذکر کی ہے، ہر نبی اپنے ساتھ لے کر آیا، اور ان چار چیزوں کی بقا کے لیے یہ ضروری ہے ان چاروں چیزوں کا تذکرہ کیا جائے، ان کو چلایا جائے معاشرے کے اندر، ان پر خود میں عمل کروں اور ہم اپنے بچوں کو عمل کرائیں۔ جب یہ چاروں چیزیں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں دوستو، تو سب سے پہلے معاشرت ختم ہوتی ہے سوسائٹی سے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا لباس، نبی کی حیت، نبی کے دور میں شادی کرنے کے طریقے، دشمن کے ساتھ ملنا، دوست کے ساتھ ملنا، ان کے ساتھ کیا معاملات کرنے ہیں، سب سے پہلے وہ مسلمانوں کی زندگی سے نکل گیا۔ جب وہ نکل گئے، یہ جو معاملات تھے، جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی معاشرت تھی، وہ ہمارے معاشرت سے نکل گئی۔ اب اگلا حملہ شیطان نے میرے تمہارے معاملات اور اخلاقیات پر کیا۔ ہمارے آپ کے اخلاق اس قدر بدتر ہو گئے ہیں دوستو، اللہ اکبر، اس قدر بدتر ہو گئے، بات بات پر، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم ایک دوسرے کو گالی دیتے ہیں، بات بات پر ایک دوسرے کی عزت اتار دیتے ہیں۔ یاد رکھیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک ارشاد کے مطابق، جب میری امت اس دنیا کو بڑا سمجھنے لگے گی تو اسلام کی اوقات اور اس کی حیثیت ان کے دلوں سے نکل جائے گی۔ جب یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو چھوڑ دیں گے، یعنی لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنے کو چھوڑ دیں گے، تو یہ وحی کی برکات سے جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر آئی ہیں، وہ اس سے محروم ہو جائیں گے۔ قرآن پڑھیں گے تو صحیح سمجھ نہیں آئے گی کوئی،
قرآن کھولیں گے پڑھیں گے سمجھ نہیں آئے گا، اگر کچھ سمجھ بھی جائیں گے تو اپنی عقل سے سمجھیں گے، اس کو اپنی عقل سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس کی برکات سے محروم ہو جائیں گے۔ اور تیسری بات یہ کہ جب آپس میں گالم گلوچ کریں گے تو یہ اللہ کی نظر میں گر جائیں گے۔ آج کبھی آپ نے تو بہت بار دیکھا ہوگا، کوئی کسی سے قرض لے لے، کسی کے ساتھ کوئی معاملات ہو جاتے ہیں، کسی سے کوئی جو ہے تعلق بنتا ہے، پیسے کا لین دین ہوتا ہے، بس تھوڑا وقت اور مانگ لے بندہ سامنے والے سے، تو وہ پہلے تو ایسا ہے کہ وہ وقت تو نہیں دیں گے، اس رقم پہ سود لگاتے ہیں، اور وقت گزر جائے تو 100 باتیں سنائیں گے، اور ان کے پاس سوائے گالم گلوچ کے کچھ نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ چند ہزار یا شاید 50,000 یا 60,000 یا 70,000 کے اوپر اگلے کی ماں بہن گنوا دیتے ہیں۔ یہ قیمت لگائی ہے ہم نے دوسروں کی ماں بہن بیٹی کی، ایک مسلمان کی ماں کی، بیٹی کی، بہن کی یہ قیمت ہے، اللہ اکبر، یہ ہم نے لگائی ہے، اس کو رگڑواتے ہیں، پریشان کرتے ہیں۔ اس لیے میں اپنے دوستوں کو بھی بارہا منع کرتا ہوں، یار اگر حوصلہ نہیں ہے، اچھا حسن زن نہیں ہے، کبھی کسی کو دھار مت دو۔ تو دوسری چیز جو زندگی سے نکلتی ہے وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاقیات نکلتے ہیں۔ اے علی، جو تجھ سے توڑے اسے جوڑو، جو تجھ سے چھینے اس کو عطا کر دو، جو تجھ پر ظلم کرے اس کو معاف کر دو۔ یہ نبوی اخلاق ہیں، یہ وہ اخلاقیات ہیں جو اس زمانے میں تھے۔ جب ان کی اخلاقیات کا ذکر کیا جاتا ہے، اخلاقیات کو بیان کیا جاتا ہے، تو دل و دماغ جو ہے باغ باغ ہو جاتا ہے۔ ان کے اتنے اچھے اخلاق تھے، ان کے اتنے اچھے معاملات تھے۔ میں آپ کو ایک عجیب واقعہ سناؤں اور اس سے کچھ باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ صحابہ کے آپس میں معاملات کیا تھے؟ تو وہ صحابی ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے، ایک نے دوسرے سے کہا جا تو فلاں جگہ پر فلاں گھر میں میرا رشتہ مانگ کے آ، اور ان کے لیے رشتہ لینے کے لیے وہ چلے گئے۔ تو لڑکی کے باپ نے کہا بھائی ہم اسے رشتہ تو نہیں کرنا چاہتے ہیں، اسے رشتہ نہیں دینا چاہتے، اپنی بیٹی کا البتہ ہم رشتہ نہیں دیں گے، اس سے نکاح نہیں کریں گے، ہاں تم سے نکاح کر دیتے ہیں۔ اس نے کہا اچھا جی ٹھیک ہے، مجھ سے کر دیجئے۔ وہ وہیں بیٹھے بیٹھے اندر گھر کے اندر ان کا لڑکی سے نکاح کر دیا گیا۔ اب وہ صحابی آپس میں جب ملے، ایک آمنا سامنا ہوا، جب ملاقات ہوئی، آ کے اپنے اس دوست سے سارا ماجرا بتا دیا۔ بات یہ کہ بھائی میں گیا تو تھا تیرا رشتہ لینے کے لیے، انہوں نے کہا نہیں جی ہم ان سے رشتہ نہیں کرنا چاہتے، آپ سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیں گے، اور مجھ سے کر دیا، میرا نکاح ہو گیا۔ وہ جو دوسرے صحابی تھے انہوں نے کیا جواب دیا آگے سے؟ اب یہی سوچو یہ ہمارے معاشرے میں ہو جائے، یہ ہماری سوسائٹی میں ہو جائے، کیا ہوگا، کیا ہو جائے گا؟ اللہ اکبر، ہمارے معاشرے میں اگر ایسا ہو جائے تو کیا ہوگا؟ خاندان کے خاندان کاٹ ڈالیں گے لوگ۔ یہ ہم لوگ ہیں۔ ان صحابی نے کیا کہا اپنے اس دوست سے؟ میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں یار، وہ لڑکی تو تھی تیرے نصیب کی، اور اس کو میں اپنے نکاح میں لینا چاہتا تھا، اللہ تجھ کو مبارک کرے، اور یہ کہا، بات ختم ہو گئی۔ اور ہمارا معاشرہ ہوتا، لڑائی ہوتی، جھگڑے ہوتے، خاندان کٹ رہے ہوتے، بات ختم ہو گئی۔ یہ معاملات، یہ اخلاقیات کیسے ہمارے معاشرے میں آئیں گے؟ یہ نکل چکے ہیں ہمارے معاشرے سے۔ یہ نبوی معاملات اور اخلاقیات جس معاشرے میں ہوں گے، وہ شخص جھوٹ بولتے ہوئے ڈرے گا، وہ غیبت کرتے ہوئے ڈرے گا، مجھ کو اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ وہ سود کھاتے ہوئے ڈرے گا، مجھ کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ وہ رشوت لیتے ہوئے ڈرے گا، کیوں ڈرے گا؟ کیونکہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب اس قسم کے معاملات اور اخلاقیات ہوں گے، میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں، اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کل کی بات ہے، مجھے یاد پڑتا ہے میں نے کچھ لوگوں کو یہ بتایا، جو باتیں آپ سے میں کر رہا ہوں، یہ باتیں بتائیں، مجھے لوگوں نے کہا آپ لوگوں کو سمجھانا کہ بھائی سچ بولیں، جھوٹ نہ بولیں، غیبت نہ کریں۔ تو میں ان صاحب کی باتیں سن رہا تھا، اور میرا دل جو ہے ان سے کہہ رہا تھا میں ان کو بتاؤں، یہ سب کچھ کرنا تو بڑے پائے کی بات ہے، یہ تو بڑے کمال کی بات ہے، میں تو بس یہ جانتا ہوں یہ تو وہ کرے گا جس کا اللہ سے تعلق جڑا ہوا ہوگا۔ اللہ سے اگر تعلق نہیں، وہ آدمی خود پر احسان نہیں کرے گا، اتنے اچھے احسان نہیں کرے گا، ہرگز ہرگز نہیں کرے گا۔ ہاں جب اس پر کوئی حالات نہیں آئیں گے تو وہ سچ بول دے گا، لیکن جیسے ہی کوئی حال آئے گا وہ سچ نہیں بولے گا۔ تو معاملات اور اخلاقیات، ابھی ہم عبادات پہ تو گئی بھی نہیں،
4 چیزیں میں نے بتائی ہیں۔ پہلا کیا بتایا؟ کلمہ، عبادت، اخلاقیات، معاملات اور معاشرت۔ نبی کی معاشرت ہمارے معاشرے سے نکل چکی ہے میرے دوستو۔ آج ہمارے یہاں شادیاں اس طرح ہوتی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماں فاطمۃ الزہرا کی شادی کی تھی، اس طرح نہیں ہوتی، اس سادگی سے نہیں ہوتی۔ ہاں اچھا، اللہ تعالیٰ نے جو دین ہے، کیونکہ اللہ نے یہ دین فطرت انسانی کے مطابق بنایا ہے، جس کی زندگی میں جتنا دین ہوگا اس کی زندگی اتنی آسانی سے گزرے گی، سکون سے گزرے گی، اتنی آسان ہو جائے گی۔ تو آج کیا نبی کی معاشرت ہماری زندگی میں ہے؟ نہیں، تو ہم نے اپنے لیے زندگی کو مشکل کر لیا۔ دین اگر نہیں ہے ہماری زندگی کے اندر تو ہماری زندگی مشکل ہے۔ ہم نے تو اپنے لیے دین پر اپنے آپ کو لانا مشکل کر لیا۔ ایک غریب کو سمجھ نہیں آتا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کس طرح کروں۔ وہ سوچتا ہے جب تک میں اپنی بیٹی کو یہ نہ دوں، وہ نہ دوں، وہ سامان نہ دوں، یہ نہ دوں، تو شاید میں شادی نہیں کر سکتا، میں اپنی بیٹی کی شادی نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ تو وہ خود ساری زندگی دین پر چلا، وہ جن کے اندر اپنی بیٹی دے رہا ہے، جہاں نکاح کر رہا ہے، دیندار لوگ ہیں، انہوں نے دیکھا ہے، انہوں نے پڑھا ہے، انہوں نے سنا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی کا نکاح کس طرح کیا تھا، اور وہ اس قسم کی ڈیمانڈ نہیں ڈال سکتے جنہیں معلوم ہے۔ جیسی آج کل ہر بندہ جنہوں نے دین کو چھوڑ دیا ہے، جن کو پتہ ہی نہیں اسلام دین کیا ہے، وہ لوگ اس طرح کی ڈیمانڈ رکھتے ہیں کہ مجھے یہ چاہیے، یہ چاہیے۔ اللہ اکبر! ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی کی شادی کس طرح کی تھی، کس طرح آسان تھا اس وقت شادی کرنا۔ ایک دن حضرت عبد الرحمن بن عوف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ ان کے سفید کپڑے پر ایک پیلا سا نشان پڑا ہوا ہے۔ تو کہا عبد الرحمن یہ کیسا نشان ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ خوشبو کا نشان ہے جو میں نے کل لگایا تھا، میرا نکاح ہو گیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرا کر کہا دیکھو میرے صحابہ کیسے ہیں، نکاح کر بیٹھتے ہیں، مجھ کو بتاتے ہی نہیں۔ تو ہم نے اپنے لیے خود کھڑی کر لی ہے مشکلیں۔ آج ہمارے معاشرے میں نکاح کرنا کتنا مشکل ہو گیا ہے، کتنا مشکل ہو گیا ہے آج، کیونکہ نکاح کرنا مشکل ہو گیا ہے میرے عزیزو، اسی وجہ سے آج بدکاری اس معاشرے کا حصہ بن چکی ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم دین سے دور ہیں۔ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت تھی، آج ہماری معاشرت ان کی معاشرت سے نکل چکی ہے، اس معاشرے سے ان کی معاشرت نکل چکی ہے۔ آج ہماری جو رسمیں ہیں، کیسی عجیب بات ہے، ابھی میرے کچھ دنوں پہلے میرے جاننے والے بتا رہے تھے وہاں پہ ان کی شادی تھی، اور میرے جاننے والے جو تھے وہ آ کے مجھے بتا رہے تھے کہ مہندی کا فنکشن کتنا گرینڈ ہوا تھا، اس میں کتنے لوگ آئے تھے، کتنے ہزار لوگ جمع ہوئے تھے۔ سب سے مزیدار بات انہوں نے جو مجھ سے بتائی اپنے پوائنٹ آف ویو سے، وہ یہ تھی کہ فجر تک لوگ ناچتے رہے اور فجر کی اذان تک وہ پارٹی کرتے رہے، تب تک وہ پارٹی ختم ہی نہیں ہوئی۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، اس بات پر فخر ہے۔ ایک تو میں ان کی باتیں سن رہا تھا اور میرا اندر سے کلیجہ پھٹے جا رہا تھا، کٹ رہا تھا، پھٹے جا رہا تھا۔ دیکھو یہ مسلمان ہیں، آج کس بات پر فخر کرتا ہے؟ ارے میں آپ کو بتاتا ہوں، ہمارے جاننے والے ایک حاجی صاحب، بڑے اچھے حاجی صاحب تھے، دہلی میں تھے، انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی اس طرح کی تھی۔ میں نے یہ واقعہ سنا جب مجھے لوگوں نے بتایا، بڑے اللہ والے تھے، انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کس طریقے سے کی، ذرا ہمیں سیکھنا چاہیے اس طرح کی، کہ اس کو رکشے میں بٹھایا اور لے گئے داماد کے گھر، رکشے میں بٹھا دیا اسے اور داماد کے گھر لے گئے، اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب کھٹکھٹایا تو داماد نے دروازہ کھولا، وہ باہر آیا، اور حاجی صاحب نے کہا بیٹا میں تیری امانت واپس میں تجھے دینے آیا ہوں۔ بیٹی کو گھر چھوڑا اور واپس چلے گئے۔ اسی طرح انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کی تھی۔ جس وقت ان کا انتقال ہوا ہے، غالباً مجھے بھی یاد پڑتا ہے، یہ بھی مجھے لوگوں نے بتایا، جس دن ان کا انتقال ہوا ہے کم از کم 2 سے 3 ہزار کا مجمع تھا ان کے انتقال پر، اور ایک بہت بڑے کسی اللہ والے نے ان کا نماز جنازہ پڑھایا۔ تو آدمی کا یہ کام کرنا مشکل ہے جو آپ کے سامنے میں عرض کر رہا ہوں میرے دوستو۔ اس کے اندر پہاڑ انسان کے اندر ٹوٹ جاتے ہیں ایسے کام کرنے کے لیے۔ یہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، یہ آسان کام نہیں ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، ایک ایسی چیز جس پر رائٹ لیفٹ سے تانے پڑ رہے ہوں، لوگ برائیاں کر رہے ہوں، اور آدمی ان کو کہے بھائی
آپ اپنی بات اپنے پاس رکھیں، میں تو وہی کروں گا جو اللہ اس کے رسول نے کہا ہے، جو حکم ہے اللہ اس کے رسول کا، تو پھر اس کا استقبال بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ جیسے ہی انتقال ہوتا ہے دنیا سے استقبال شروع ہو جاتا ہے۔ 2 سے 3 ہزار آدمیوں نے ان کی نماز جنازہ پڑھی ہے، اور یہ ایک عام آدمی تھے حاجی صاحب، میں جانتا ہوں حاجی صاحب جن کا یہ میں آپ کے سامنے قصہ سنا رہا ہوں، جو واقعہ بیان کر رہا ہوں، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دین جب میں اور تم اپنے لیے مشکل کریں گے، جب دین میری اور تمہاری زندگیوں سے نکل جائے گا تو میری تمہاری زندگی مشکل ہو جائے گی۔ اللہ جل شانہ خود فرما رہا ہے، جب تم میرے ذکر سے کٹو گے، جب تمہاری مجھ سے یاری ٹوٹے گی، تو میں تمہاری زندگی میں تمہارے دلوں کو تم پر بند کر دوں گا، میں تمہاری زندگی تمہارے لیے اجیرن کر دوں گا۔ ہم سکھی نہیں رہ سکتے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے 4 چیزیں لے کر آئے، کلمہ بھی لائے، عبادت بھی لائے، اخلاقیات اور معاملات بھی لائے۔ معاشرت اور اخلاقیات اور معاملات کا جو سبق ہے میرے دوستو، یہ بڑا مشکل سبق ہے۔ آج اس معاشرے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت نکل گئی۔ اب معاشرت نکل گئی، اگلا حملہ شیطان نے میرے تمہارے معاملات اور اخلاقیات پر کیا۔ معاملات اور اخلاقیات بھی نکل گئے۔ کوئی مجھے گالی دیتا ہے، میں آگے سے اسے 4 دیتا ہوں۔ کوئی مجھے ایک چانٹا مارے، میں اس کی ہڈی پھسلی توڑ دوں۔ معافی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے ہماری سوسائٹی میں۔ آج ہماری سوچ، آج ہماری وہی تشدد سے بھری سوچ ہے کہ اگر میں نے اس کو معاف کر دیا، اس کی غلطی کو نظر انداز کر کے معاف کر دیا، تو میری عزت گھٹ جائے گی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک عجیب واقعہ پڑھتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، آپ کے بندوں میں آپ کے نزدیک زیادہ عزت والا کون ہے؟ اے میرے اللہ، آپ کے بندوں میں آپ کے نزدیک زیادہ عزت والا کون ہے؟ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے، وہ بندہ جو بدلہ لے سکتا ہو، طاقت ہو، وہ بندہ جو بدلہ لے سکتا ہو اور پھر معاف کر دے، جو بدلہ لے سکتا ہو وہ معاف کر دے۔ ہمارے نبی کے کتنے قصے ہیں میرے دوستو، معاف کر دیا۔ حضرت امیر حمزہ سید الشہداء کے قاتل کو معاف کر دیا۔ تو یہ بات ہے کہ یہ مشکل کام ہے۔ اے علی، جو تجھ سے توڑے اسے جوڑو، اور جو تجھ سے چھینے اس کو عطا کر دو، اور جو تجھے برا بھلا کہے اسے معاف کر دو، جو تم پر ظلم کرے اس کو معاف کر دو۔ تو دوسرا حملہ شیطان نے ہمارے معاملات اور اخلاقیات پہ کیا۔ آج اللہ معاف کرے جو سودا بیچتے ہیں، تو سودا بیچتے وقت ہم اگلے کو بتاتے تھوڑی ہیں کہ ہمارے مال میں کیا نقص ہے، ہمارے مال میں کیا خرابی ہے۔ دھوکہ اتنا عام ہو گیا ہے۔ یاد رکھیے، جو دھوکہ دیتا ہے وہ ایک ہی دفعہ دھوکہ دے سکتا ہے کسی کو، بار بار نہیں دے سکتا۔ ایک دفعہ 2 باپ بیٹے دونوں ڈاکو پیدل جا رہے تھے، ایک گھر کو انہوں نے دیکھا، اس میں چراغ روشن ہو رہی تھی، اس میں چراغ جل رہا تھا۔ تو باپ نے بیٹے سے کہا، بیٹا یہ جو گھر ہے نا، تیرے باپ نے 3 دفعہ اس میں ڈاکے ڈالے ہیں۔ کتنی دفعہ؟ 3 دفعہ ڈاکے ڈالے ہیں۔ تو بیٹے نے اس کے گھر کو دیکھا، پھر باپ کو دیکھا، اور باپ کو کہا، اے میرے باپ، 3 دفعہ ڈاکہ پڑنے کے باوجود اس گھر میں چراغ روشن ہو رہی ہے، اس گھر میں چراغ جل رہا ہے، تو تم میرا اور اپنا حال دیکھ لو۔ تو جو دھوکہ دے گا، جو اللہ کے بندوں کو تکلیف دے گا، اور جو ان کے ساتھ معاملات صحیح نہیں رکھے گا، وہ خود بھی سکھی نہیں رہ سکتا، وہ سکھی نہیں رہ سکتا میرے دوستو، وہ کبھی سکھی نہیں رہ سکتا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف دنیا سے جاتے وقت 3 ارب کروڑ سونے کے دینار چھوڑ گئے۔ اتنا چھوڑ کر گئے، عراق میں، شام میں، مصر میں زمینیں چھوڑ گئے۔ عراق، شام، مصر، حجاز زمینیں چھوڑ گئے۔ اتنی زمینیں تھیں، ہزاروں اونٹ، بکریاں، یہ سب بٹنے کے بعد کیا بچا؟ اور کیا کہلاتے تھے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف عشرہ مبشرہ میں سے تھے، اور جنتی تھے۔ حضور علیہ السلام نے ان کو جنت کی بشارت دی ہے، اور یہ جنت میں جانے والی شخصیات ہیں، عشرہ مبشرہ۔
اور آپ عشرہ مبشرہ میں سے تھے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کو خطاب دیا تھا تاجر الرحمن، اللہ کا تاجر. تو جو نبی کے معاملات اخلاقیات پر زندگی گزارے گا، اللہ جل شانہ اس کو تنگ دست نہیں کرے گا. اس کو کبھی ایسی جگہوں سے نہیں گزرنا پڑے گا کہ وہ بڑی مشکلات میں، اللہ اس کے ساتھ ہوگا، اللہ پاک کا کرم اس کے ساتھ ہوگا، فضل اس کے ساتھ ہوگا. لیکن یہ بات سننے اور کہنے سے سمجھ نہیں آتی ہے، اس کو اپنے اوپر چڑھانا پڑے گا اور اس پر عمل کرنا پڑے گا. خود کے اندر ایک ہمت پیدا کرنی پڑے گی تاکہ ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے اور ان کی معاشرت سے جڑ جائیں. اللہ پاک سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.